بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کے بارے میں اس قدر آپ کا اہتمام تھا کہ آپ کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے، حتی نقول لا یفطر، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغہ نہیں فرمائیں گے، یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے، روزانہ ہی روزہ ہے، ہر دن روزہ۔ ہمیں گمان ہو جاتا آپ کے روزے رکھنے سے کہ شاید اب آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، افطار آپ کریں گے ہی نہیں، ایسا ہمیں گمان ہو جاتا، ہم یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزار دیتے تھے، یعنی روزہ رکھنا آپ کا بند ہو جاتا اور آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اتنے دن نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، اتنے دن آپ روزے کے بغیر، نفلی روزوں کی بات چل رہی ہے، روزوں کے بغیر اتنے دن آپ رہ جایا کرتے تھے۔ پھر آگے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، رمضان کے علاوہ آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو امی عائشہ یہ کہتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ جس مہینے میں نے رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اور بعض دوسری روایات میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں پورے مہینے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں روزوں کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے 1% بھی ایسا نہیں ہے جو ماہ شعبان میں روزے کثرت سے رکھتے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور
15 शाबान तक उलमाए किराम ने इजाजत दी है अहादीस को सामने रखते हुए कि 15 शाबान तक अगर कोई एहतमाम करना चाहे रोजे रख ले रोजाना, लेकिन बाद में न रखे, क्योंकि बाद में रमजान आने वाला है। उससे पहले अगर रोजे रखेंगे तो जिस्म के अंदर ताकत नहीं रहेगी, जिसकी वजह से रमजान के रोजों में परेशानी हो सकती है। इसलिए उलमाए किराम ने 15 शाबान तक ज्यादा से ज्यादा रोजा अगर कोई रखना चाहे तो फरमाया कि ठीक है रख लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में रख लो। तो पूरी दुनिया में आज 1% मुसलमान भी इस पर अमल नहीं करते हैं। करने वाले हैं ऐसे लोग भी, लेकिन बहुत कम है। और शाबान का जो 15वां रोजा है, 15 शाबान का रोजा, आज 14 तारीख है। आज की रात शबे बरात कही जाती है और कल जो है 15 शाबान है, 15 शाबान का दिन है। तो कल के रोजे की लोगों को बड़ी फिक्र रहती है। मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास सवालात आए, रात में भी बहुत आए, उससे पहले भी सफर में भी बहुत इस रोजे के बारे में सवाल आए कि 15 शाबान का रोजा रखना फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है, और 15 शाबान के रोजे के साथ एक और रोजा भी मिलाना क्या, ये सारे सवाल आए। देखिए 15 शाबान का जो रोजा है इसके बारे में तमाम अहादीस को सामने रखते हुए उलमाए किराम ने जो फैसला कुन बात इरशाद फरमाई है वो ये है कि 15 शाबान का रोजा रखना ये न तो फर्ज है, न तो वाजिब है, सुन्नत भी नहीं है। सिर्फ 15 शाबान का रोजा रखना सुन्नत भी नहीं है, बल्कि जायज है। बस ज्यादा से ज्यादा क्या कहा जा सकता है, मुस्तहब कहा जा सकता है। बाज़ उलमाए किराम ने इस रोजे को मुस्तहब भी फरमाया है। तो बहरहाल शाबान की 15 तारीख का रोजा रखना ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, जायज है, सुन्नत भी नहीं है, वाजिब तो है ही नहीं, फर्ज तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोगों को चूंकि मालूम नहीं है, अब लोग जो है इस रोजे को मुहर्रम की 10 तारीख का जो रोजा है वैसा रोजा समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुखालफत में फरमाया था कि मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोजा रखना है तो उसके साथ 9वीं तारीख का रोजा रख लो या फिर 11 तारीख का रोजा रख लो, एक रोजा मिला लिया करो। इस तरह का हुक्म है मुहर्रम के रोजे के सिलसिले में। तो लोगों ने शाबान की 15 तारीख के रोजे के बारे में भी यही समझ लिया है कि इसमें भी एक रोजा मिला लेना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, 15 शाबान का एक अकेला रोजा रखना भी जायज है। लेकिन अगर कोई आदमी ये समझता है कि शाबान की 15 तारीख का रोजा रखने में एक्स्ट्रा सवाब मिलता है, ज्यादा सवाब मिलता है, इस रोजे की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसका जो दर्जा है 15 शाबान के रोजे का, इसको उसके दर्जे से बढ़ा चढ़ा करके रोजा रखता है, तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये बिदअत है। ये क्या है? बिदअत है। शरीयत में जिस चीज को जो दर्जा दिया गया है उस दर्जे से उसको आगे नहीं ले जाना। एक रोजे को कह दिया कि ये नफिल है तो उसको नफिल तक ही रहने देना है, अब उसको वहां से उठा करके सुन्नत समझ लेना, सुन्नत समझ करके अमल करना,
یا اس سے آگے بڑھا کر کے اس کو واجب کا درجہ دے دینا، یا اس سے اور آگے بڑھا کر کے اس کو فرض کا درجہ دے دینا، یہ کیا ہے؟ دین کے اندر گمراہی ہے، بدعت ہے۔ اور ہر بدعت کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ بہرحال تو اس روزے کا رکھنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے یا مستحب ہے، اس لیے اس روزے کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت تو کون سے روزے ہیں؟ آج 14 تاریخ ہے، کل جو دن گزرا وہ 13 ہے۔ 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو ان روزوں کو سنت کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو روزے ہیں، 3 روزے جس کے بارے میں بہت کثرت کے ساتھ احادیث میں روایات موجود ہیں، ان کو کوئی نہیں رکھتا ہے۔ چاند کے یہ جو 3 روزے ہیں 13، 14، 15 کے، ان کا اہتمام کوئی کرتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اندر 1% بھی نہیں ہے جو ان 3 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ اہتمام اگر کرنا چاہیے تو ان 3 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ایک دم ضروری سمجھ کر کے رکھنا یا اس کو سنت کا یا واجب کا درجہ دے دینا، یہ غلط ہے۔ اپنی طرف سے ایسا نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایک بات تو روزے کے بارے میں یہ آپ کو میں نے بتا دی۔ دوسرا سوال یہ بھی آیا ہے کہ آج 14 تاریخ ہے، مغرب گزرنے کے بعد 15 تاریخ آ جاتی ہے، 15 تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد کچھ نفل نمازیں لوگوں کے اندر مشہور ہیں کہ اتنی رکعت نفل نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں فلاں سورت کو اتنی بار پڑھو، سورہ قل کو اتنی بار پڑھ لو۔ اسی طرح اس رات میں بھی بہت ساری نمازوں کو لوگوں کے اندر مشہور کیا گیا ہے۔ یہ سب جو ہے حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث سے کوئی بھی نماز اس رات کے اندر پڑھنے کے سلسلے میں ثابت نہیں ہے، کوئی بھی نماز ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں آپ کو جو عبادت کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کر سکتے ہیں، آپ نفل نماز جو بھی چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص عبادت کرنے کے بارے میں اس رات میں حکم نہیں ہے۔ مطلق ایک ضعیف روایت میں یہ آیا ہے قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، یعنی اس رات کو زندہ رکھو، عبادت کرو، نماز پڑھو وغیرہ۔ لیکن کون سی نماز پڑھنا، کتنی رکعت پڑھنا، یہ سب جو ہے حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس لیے مغرب کے بعد سے لے کر اس پورے وقت میں اور رات میں کوئی بھی خاص عبادت شریعت کی طرف سے موجود نہیں ہے۔ جو عبادت چاہے کرنا چاہے کر سکتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پوری رات کا جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ رات میں عبادت کرنا ہے نا، ہر روز ہر رات آپ لوگ اذان سے کچھ پہلے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس رات میں کیا کرو، جتنے بجے تم اٹھا کرتے تھے اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ۔ مثلا 4 بجے اٹھا کرتے تھے تو 3:30 بجے اٹھ کر کے عبادت کر لو، بس کافی ہے، رات کی عبادت بھی ہو گئی، تھکان بھی نہیں ہوگی، فجر کی نماز کے اندر بھی پوری بشاشت رہے گی، فجر کی نماز میں آ سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس رات میں پوری رات جاگتے ہیں۔ بعض لوگ بیچارے واقعتاً اس رات کو فضیلت والی رات ہے، اس رات کو عبادت ہی میں گزارتے ہیں بہت سے لوگ،
لیکن بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا پڑھنا رات کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ لوگ رات بھر چونکہ عبادت کرتے ہیں تو فجر کی نماز میں اونگ آ جاتی ہے۔ مسجد ہی میں رہ کر بہت سارے لوگوں کی فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اوپر جا کر ایک آدمی بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا اکیلے، اب اس کو 4:30 بجے اونگ آ گئی، وہ وہیں چٹائی کے اوپر لیٹ گیا، مسجد میں اذان بھی ہو گئی، فجر کی نماز بھی کھڑی ہو گئی۔ جب قرات چلنے لگی تو اس کی آنکھ کھلی، ایک دم کیا ہو رہا، اب اتنا وہ وضو کر کے آیا، جماعت چھوٹ گئی۔ بہرحال تو اس رات میں پوری رات عبادت کر کے فجر کی نماز کے اندر بشاشت نہ رہنا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نماز فجر کی اس کو پوری چستی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رات میں عبادت آپ اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں کوئی خاص نماز شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے، جتنی آپ کے اندر ہمت ہو اتنا آپ پڑھیں اور فجر کی نماز میں ضرور شامل ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔